صاحب فرق انجینئر قائد منزل بجا تحریر سے خواہش کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور اس جلسے کے مخاطب بنوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج کا یہ جلسہ میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زیر نگرانی ضیاء ملت حضرت مولانا ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ شنشین پہ تشریف فرما، مقررین اکرام و شورا اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، میری خوش نصیبی و فیروز وقتی ہے کہ آج پیر و مرشد کی سرپرستی میں اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ ہم کلام ہو سکو۔ حضرت کی پیغام کے بعد میری تقریر شاید ہی معنی رکھتی ہے، بس قصہ مختصر ہی ہوئی ہے کہ خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے پناہ کرم فرمایا، اور حدیث شریفہ میں آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ سے میرے ماں باپ قربان، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کو قائم کیا؟ تو میرے آقا مسکرا پڑے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور حضرت جابر کو کہا کہ اے جابر سنو کہ جب عرش تھا نہ فرش تھا، نہ لوح تھا نہ قلم تھا، نہ حور تھے نہ ملائک تھے، جب کچھ نہیں تھا میں تھا۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق سے 70,000 برس پہلے اپنے نور سے ایک نور بنایا، اور آج دنیا کے سائنسدان تاریخ کے ہر دور میں اس کائنات کی عمر کا تعین کرنے میں مصروف ہے۔ سابقہ میں کوئی کہتا تھا کہ یہ 10,000 سال پرانی ہے، تو آج جدید سائنس کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ 1,00,000-2,00,000 سال پرانی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ چاہے وہ 1,00,000 سال ہو یا 2,00,000 سال ہو، اس سے 70,000 سال قبل اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے ایک نور کو تعین کیا، اور اللہ اس کی پرستش کرتا رہا، اور اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ حبیب آپ کو مبعوث کرنا منظور نہ ہوتا تو میں کائنات کو تخلیق نہیں دیتا۔ اور آج میلاد مصطفیٰ پہ ایک مباحثہ سارے معاشرے میں مختلف نظریات کے لوگ کسی بحث میں جاتے ہوئے میں یہ کہوں گا
کہ اللہ رب العالمین نے 70,000 سال جس نور کی پیروی کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جس نور کو قائم کیا اگر اس کو مبعوث فرمانا نہیں ہوتا تو میں کائنات کو تخلیق نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین نے جب تخلیق کیا تو اللہ رب العالمین خوش اٹھا، تو اللہ جس کے نام سے درود و سلام پڑھنے کے احکامات حور ملائک کو دیا اور کہا کہ میں سلام پڑھتا ہوں، میں درود بھیجتا ہوں، تو تم بھی درود بھیجو۔ جس ذات گرامی کو حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ مباحثوں میں جانے سے پہلے درجات سمجھ میں آئے تو کوئی درجات سمجھائے گا کہ یہ وہ منزل ہے کہ احمد کے معنی اور محمد کے معنی جب تک نہیں سمجھتے تو کسی مباحثے کے ہم قابل نہیں لیتے۔ جب لفظ محمد نہیں جانتے اور احمد نہیں جانتے تو پھر میلاد پہ مباحثہ اور میلاد پہ پیغامات دینے کی کسی کی حیثیت اور اوقات باقی نہیں رہتی۔ احمد اس ذات کی تشریح ہے جو ساخ عرش پہ اللہ کی حمد و ثنا اتنی بیان کی کہ صبح قیامت تک لا شریک ہے مصطفیٰ، کہ کوئی اللہ کی ذات میں اتنی حمد و ثنا اور عبادت کا کوئی حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس ذات کو احمد کہا جاتا ہے، اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کی اتنی تعریف کی کہ صبح قیامت تک اللہ رب العالمین اب کسی کی تعریف کرنے والا نہیں، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ آسمانوں میں تھے تو محمد تھے، زمین پہ آئے تو محمد احمد تھے، زمین پہ آئے تو محمد بن کے آئے، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی بن کے آئے۔ آج کے ماحول میں عشق محمد کی بات کی جاتی ہے، لیکن میلاد سے منحرف۔ اگر کسی عاشق کا چہرہ دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، جہاں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، دنیا کا کوئی شخص، کوئی مجدد، کوئی مفسر قرآن کی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کو سمجھا اور قرآن کو سمجھانے میں کامیاب ہوا۔ ایک ادنا غلام کی حیثیت سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے سارے مفسر و مجدد کسی ایک لفظ زیر و ضمیر کا اگر تشریح کرنے لگے صبح قیامت ہو جائے گی، لیکن قرآن اور قرآن کے ایک لفظ کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ والذین معہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، رسول خاتم النبیین ہے۔ والذین معہ، اور ان کے ساتھی، قرآن مخاطب کر رہا ہے کہ ان کے ساتھی۔ جب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ والذین معہ، ان کے ساتھی، تو کیریکٹر حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھلکتا ہے، جہاں عاشق رسول کا چہرہ نظر آتا ہے اور ساری دنیا کو اطاعت رسول کا پیغام دیتا ہے۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ میں جب میرے سرکار نے معراج کا اعلان فرمایا، اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پہ معراج سے بخشا، جیسے ہی یہ بات ابو جہل نے سنی تو مکے کی گلیوں میں ہر کس ناقص سے مذاق اڑاتا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں سنو، اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کر لے کہ کوئی شخص ایک لمحے میں زمین سے آسمان کا دورہ کر لیا اور ساتوں آسمان دیکھ لیے اور ایک لمحے کے آدھے لمحے میں روح زمین پہ آ گیا، تو ہر کسی نے یہی کہا کہ یہ غیر مقیم یقین بات ہے، اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں عاشق رسول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، اور جب ابو جہل نے یہ دیکھا تو سرکار ابوبکر کے سامنے گیا اور دریافت کیا کہ اے ابوبکر، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ بات کہی جائے کہ ایک لمحے میں کوئی شخص ساتوں آسمان کا دورہ کر لے اور ایک لمحے کے آدھے لمحے میں زمین پہ آ جائے، کیا ابوبکر یہ بات آپ یقین کرو گے؟ تو سرکار ابوبکر نے کہا کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ جب ابو جہل نے سنا تو دوسرا سوال یہ کہا کہ اے ابوبکر بتاؤ
کہ اگر آپ کے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں کہ ایک لمحے میں وہ گئے اور ایک لمحے میں آئے، تو سوال جواب سن لیجئے ایک عاشق رسول کا۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ ابوبکر سنو، ابو جہل سنو، کہ اگر میرا آقا یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک لمحے میں ساتوں آسمان کی میں نے سفر کی، میں نے دوزخ و جنت کے نظارے دیکھے، اور ایک لمحے کے آدھے لمحے میں میں نے دنیا زمین پہ تشریف لایا، تو یہ ابو بکر کا ایمان ہے کہ ابو بکر یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اور جب یہ پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں اطلاع ملی کہ ابوبکر صدیق نے ابو جہل کو ایسا جواب دیا، تو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا، تو حضرت ابوبکر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ یہ عاشق رسول کی مزاج ہے، اور آج عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مینات سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر فرد سے مخاطب ہے، کوئی دنیا کا شخص نہیں بچا جو قرآن جس سے مخاطب ہو، جس سے پیغام نہیں دیتا۔ زمین پر بسنے والے سارے لوگ تین طبقے میں بٹے ہوئے ہیں، ایک طبقہ ہے کافروں کا، ایک طبقہ ہے منافقین کا، ایک طبقہ ہے مومنین کا۔ مومنین کو روح زمین پہ بسنے والے منافق اور کافروں سے قرآن واقف کرا رہا ہے، ان کی سازشوں سے واقف کرا رہا ہے، آنے والے حالات اور آنے والے حالات میں مومنانہ فراست سے مسلمانوں کو بخش رہا ہے۔ تو دوسری طرف کافر کے انکار کو بھی بتا رہا ہے، اور منافقوں کی سازشوں میں سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو رسالت کا انکار کریں گے، وہ کافر ہیں جو رسالت کو مانتے ہوئے میلاد کو نہیں مانیں گے، ان کو دیکھنا ہے تو سورہ منافقون میں دیکھو۔ آج بڑی بلند باتیں کی جاتی ہے، اور حالات میں یہ بات کیا جاتا ہے کہ سماجی انصاف نہیں ہو رہا، سماجی انصاف قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ روح زمین پر سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ 40 سال شوہر سے مطلقہ، 40 سال کی ایک مطلقہ خاتون سے شادی کر کے اس دنیا میں بیوہ اور مطلقہ خاتونوں کو جینے کا حق دیا، اور یہ پیغام دیا کہ انسانیت کیا ہے، حقوق کیا ہے، خواتین کے حقوق کیا ہے، بیوہ کو جینے کا حق دیا، ابھاگن کو سہاگن بنایا، سماجی انصاف کو قائم کیا، سماجی انصاف کو قائم کیا۔ دائے حلیمہ کی گود سے رسالت اور رسالت پہ گفتگو، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سرکار کی 40 سال کی زندگی، جہاں دائے حلیمہ کی گود میں 2 سائیڈ سے دودھ پی رہے ہیں، دائے حلیمہ کی گود میں 1 سائیڈ سے دودھ پی رہے ہیں، اور اپنے دودھ بھائی عبداللہ کا حق مرنے نہیں دے رہے ہیں، سماجی انصاف کا پیغام دے رہے ہیں۔ دائے حلیمہ کی گود سے ماں آمنہ کی گود میں ہیں تو 2 سائیڈ سے دودھ پی رہے ہیں، ماں آمنہ کی گود میں ہیں تو بچپن کے محور پہ گردش کر رہے ہیں، دائے حلیمہ کی گود میں ہیں تو رحمت کے محور پہ گردش کر کے دنیا کو سماجی انصاف کا پیغام دے رہے ہیں کہ ایک حقدار کا حق مر جاتا کہ دائے حلیمہ کی گود میں 2 سائیڈ سے دودھ پیتے تو ایک حقدار عبداللہ کا حق مارا جاتا تھا، اور اللہ کے حبیب نے حقداروں کے حق کی حفاظت کے لیے سماجی انصاف کو قائم کیا۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج انصاف اور سماجی انصاف ساری دنیا میں لرزش میں ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ انصاف کے چہرے کو کس نے تابندہ بنایا۔ انصاف ذات پات دیکھ کر، انصاف رشتہ دار دیکھ کر، یا انصاف تعلقات دیکھ کر نہیں کیا گیا۔ مکے کی سرزمین پر ایک یہودی اور مسلمان میں اختلاف ہو گیا۔ ہم نے علماء سے سنا، حدیث میں آیا کہ جب اختلاف ہو گیا تو یہودی نے مسلمان سے کہا کہ انصاف کون کرے گا، تو مسلمان نے کہا انصاف تو میرے نبی کریں گے۔ دربار رسالت میں دونوں رجوع ہوئے، اور جب وہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے پیغام یہ ہے کہ ساری کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت المسلمانوں کے لیے، رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے۔ شجر
ہر جانور کے لیے، ہر منصف کے لیے پیغام ہے کہ اسلام کا وہ پیغام ہے جو انصاف کو صبح قیامت تک تابندہ بنا دیا اور حقدار کے حق کی حفاظت کی گئی. لیکن آج کا انصاف ہے کہ چہرے دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، رشوت کی بنیاد پہ انصاف کیا جاتا ہے، لین دین کی بات کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی کو تو اسلام نے حرام قرار دیا. آج رشوت کے خلاف لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حلال اور حرام کی تہذیب کو 1450 سال پہلے انسانیت کو اسلام نے دیا. اسلام نے حلال اور حرام کا پیغام 1450 سال پہلے دیا. جس کو حرام قرار دیا تھا، آج ساری دنیا اسی کے لپیٹ میں ہے. آج رشوت کی لپیٹ میں انسانیت ہے، سود خوری کی لپیٹ میں انسانیت ہے. جہاں اللہ کے حبیب نے فرما دیا سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، سود کھانا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. آج ساری دنیا میں جو مسائل برپا ہے، جو آج حالات ہے کہ یہودیوں کی جانب سے یہ ربا کا کاروبار آج مسلم معاشرے میں داخل ہوا، تو آپ مسلم معاشرے کے حالات دیکھتے ہیں. جہاں حرام کھایا جاتا ہے تو خوف سے اللہ کا ڈر نکل جاتا. جب اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو رسول کی محبت سے ختم ہو جاتا. جب وہ ختم ہو گیا تو انسان جانور بن گیا، جانور سے بدتر بن گیا. آج بے شمار مسلمانوں میں سب سے بڑی اگر کوئی عیب کی بات ہے تو سود کو بڑے آسان بنا لیا گیا، سود کھانے کے طریقوں کو آسان بنا لیا گیا، اور سود کھانے کے طریقوں کو پیش کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو حلال ہو جا رہا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ فتوے بھی دے رہے ہیں کہ حلال ہے. جہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سود کھانا اللہ سے جنگ کرنا ہے تو اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا سکتا. بہرحال جب تک زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرتی رہی، مسلمان تخت و تاج کا مالک تھا. اور جب مسلمانوں کی زندگی اپنی طبیعت کے محور پہ گردش کرنے لگی، تمام زندگی کے مسائل اور دنیا میں ذلیل و خوار ہوا. آج غور و فکر کی بات ہے، آج غور و فکر کی بات ہے کہ جو مسائل ہیں، اور مسائل میں مسلمان کے سامنے یہی بات ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، میں تنگ حال ہوں، میں پریشان حال ہوں. مسلمان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ آزمائش خداوندی ہے. اللہ انہی کو آزماتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بے شمار محبت سے اپنے محبوب سے مخاطب ہوا، اور پھر سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائش مجھ پہ ڈالی، آدم سے لے کے آج تک اور صبح قیامت تک اتنی آزمائش کسی اور پہ آئی تھی نہ آنے والی ہے. اے مسلمانوں، ہم اس نبی کی امت ہے جس پہ سب سے زیادہ آزمائش آئی، جس پہ سب سے زیادہ تکالیف آئے. اور تکالیف جب بھی آتی ہے تو یہ سنت رسول ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو، اپنی فریاد اللہ کے حضور میں رکھے کہ اللہ رب العالمین سے ہٹ کے آپ کے معاملوں کو، آپ کے مسئلوں کو حل کرنے والی کوئی طاقت نہیں. دعاؤں کا ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جاتا ہے. جہاں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ مسلمان مومن کا ایک آنسو جب جانی ماز میں گرتا ہے تو اللہ کے جل و جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، رحم کر دیتا ہے. تو آج ہم کسی اور کی طرف نہیں، اللہ اس کے حبیب کی طرف راغب ہوتے ہوئے اللہ سے رجوع ہو کہ ہماری اس آزمائش کے قابل نہیں ہے مولا، ہماری آزمائش کو تو رحم کر، ہم پہ کرم کر. ہم تیرے حبیب کے اتنا غلام ہیں، ان کے نالین پاک کے صدقے میں ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. اس دنیا میں جو مسائل سے ہم دو چار ہیں پروردگار، لا شاید ہم سے کوئی غلطیاں ہوئے، لرزشاں ہوئے، تیرے حبیب کا واسطہ ہے، ان کے نالین کے صدقے میں ہم رحم فرما. ہم کو صحیح راستہ دکھا، ہم کو اس دنیا میں فاتح بنا، ہم کو کامیاب بنا، تو ہماری منزلوں کو آسان کر، عزت کی زندگی دے. یہ غلام مصطفیٰ کی جو زندگی ہونی چاہیے پروردگار، ہم کو اور مجھ کو اور آپ کو زندگی بخشے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.